والعاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے کہ وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ محترم سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں اس پروقار محفل میں جس بات کو تخیلات کی وادیوں سے گزار کر، لفظوں کا جامہ پہنا کر، آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ دینی مدارس کی اہمیت اور کردار ہے۔ رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطے اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ محترم دوستو، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ ایک پرکشش عمارت کا نام ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں اس بات کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ مخصوص چار دیواری کا نام نہیں، مدرسہ شاندار عمارت کا نام نہیں۔ مدرسہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایک چبوترے کو مدرسہ نہ کہتے، جس پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے کو اصحاب صفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایک انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہتے، جہاں بیٹھ کر محمود رامی استاد نے محمود رامی شاگردوں کو تعلیم دے کر ہزاروں مدارس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں علم کی شمع سینوں میں روشن کی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں اخلاق و عادات سکھائے جاتے ہیں، مدرسہ وہ ہے جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، دور حاضر میں جب ہم ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کی گلیوں میں سوال گردش کرتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ تو میں جواب دوں گا کہ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہمارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو اس سرزمین پر ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ اگر آج یہ دینی مدارس باقی ہے تو مسلمانوں کی تو خصوصی امتیاز باقی ہے، اگر آج یہ دینی ادارہ زندہ ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر آج یہ دینی مراکز محفوظ ہے تو ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ مدارس اہل دی کے عزت و رفعت کے ضامن ہے، مدارس اہل دی کے عزت و رفعت کے ضامن ہے، مدارس ہی کے دم سے ہند میں اسلام باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ حیدری رنگ ہے کہ دل میں عشق الہی رکھتا ہوں، حیدری رنگ ہے کہ دل میں عشق الہی رکھتا ہوں، اور سامنے میں نظروں کے ساری خدائی رکھتا ہوں، اور ایسا فقیر ہوں در مصطفیٰ کا، اور ایسا فقیر ہوں در مصطفیٰ کا کہ ٹھوکروں میں ساری بادشاہی رکھتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم